الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یار دوستو، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی فضیلت اور اس میں ایک رات آتی ہے جس کو 15 شعبان کہتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں میں عام طور پہ جو اللہ کے نبی کا معمول تھا وہ تھا 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی۔ ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مہینہ آیا تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو جو نفلی روزے ہیں اتنی کثرت سے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا جتنے شعبان میں اللہ کے نبی نے روزے رکھے ہیں، اور پھر آخر شعبان میں جا کر اللہ کے نبی روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور اتنی تو فضیلت اس مہینے کی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ اور باقی رہی بات کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں ایک رات جس کو لیلہ نصف من شعبان کہا جاتا ہے، جس کو عام طور پہ تو ہم شب برات کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو اس کا نام ہے کہ شعبان کے درمیان والی رات، 15 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس میں ایک حدیث تو اس میں باتیں تو بہت ساری آ جاتی ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے، ایک وہ جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا وہ جو لوگوں کا کینہ اور بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے تو اس رات کی فضیلت سے بالکل ہی انکار کر دیا، اور اس سے متعلق تقریباً 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہیں جن سے روایات جو ہے وہ یعنی انہوں نے نقل کی ہیں اللہ کے نبی سے، اور بہرحال ان میں سے اکثر میں ضعف بھی ہے۔ تو اس لیے بعض حضرات اس ضعف کو دیکھتے ہوئے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، انہوں نے اس کا سرے سے انکار کر دیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کی فضیلت میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر بات کی ہے۔ اس میں سے ایک بات کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو یعنی رات ہے اس میں اللہ کی ذات نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اس کے لیے سورہ دخان کی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لیلہ مبارکہ کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں بہرحال یہ بات بہت کمزور ہے، کیونکہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور پھر جو اگلی بات فرمائی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور رات کون سی ہے؟ وہ رمضان المبارک کی رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلۃ القدر کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو قرآن رمضان میں نازل ہوا اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، دوسرا قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں اور وہ شب شعبان کی جو رات ہے 15ویں وہ رات نہیں، تو اس لیے یہ بات تو بہت کمزور ہے۔ تو پہلی بات کہ اللہ کی ذات نے جو قرآن نازل فرمایا وہ اس رات میں نازل فرمایا ہے اور وہ رمضان المبارک کی رات ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس شعبان کی اس رات کے حوالے سے جو عام طور پہ ایک حدیث جو ہم نقل کی یعنی عام لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی تھیں تو رات کو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پہ تشریف فرما نہیں ہیں، تو ام عائشہ اٹھیں اور اللہ کے نبی کو تلاش کرتی ہوئی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان کے اندر کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں؟ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے مطہرہ کے پاس آپ چلے گئے ہیں، تو اس لیے میں وہاں سے چلی آئی۔ تو بہرحال اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کا جو قبیلہ ہے ان کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو ان کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
تو بہرحال اس میں یعنی یہ جو رات ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس رات میں خاص طور پہ بہرحال انفرادی طور پہ زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے عمومی دنوں کی بقدر۔ اور ایک اور چیز کہ اس رات کے متعلق ایک اور بات جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی حاجت پورا کروں، بیمار ہے اس کو شفا دوں، حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کروں، تو کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کروں۔ تو یہ جو اعلان ہے یہ اس رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور جو تہجد کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر حل من مسترزق، تو ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار، تو یہ اعلان روزانہ ہوتا ہے۔ تو اس رات میں ایک تو اجتماعی طور پر کہیں اکٹھے ہونا، پھر اللہ تعالیٰ پھر نوافل کی جماعت کروانا، اس رات میں کوئی کھانے پینے کا مخصوص انتظام کرنا، یہ تو بہرحال اس کا دین اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں اس رات کے متعلق جو اتنی بات ضرور ہے کہ اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، اور ایک اور چیز جو حدیث مبارکہ میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یعنی جو حدیث عام طور پہ سنائی جاتی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مقدر کے فیصلے کرتے ہیں، اور ان کا رزق لکھا جاتا ہے، موت اور زندگی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال ہمارے حضرات یہ حدیث اس رات کے حوالے سے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ بھی لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کی جو وہ لیلۃ القدر والی رات ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور پھر فرمایا طاق راتوں میں خاص طور پر اس کو تلاش کرو، تو بہرحال یہ فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ کے نبی رجب کے مہینے سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، اور ہمیں جو شب آگے آنے والا ہے رمضان المبارک وہاں تک ہمیں پہنچا دے، تاکہ ہم وہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، کیونکہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن رات جو ٹائم ہے اس میں بھی برکت رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ بھی بڑے قابل احترام ہے، اور اس میں عبادت خیر عبادت کا تو رمضان المبارک میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے، ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک تک ہمیں لمبی زندگی دے اور وہاں تک ہمیں پہنچائے۔ اور اس حدیث سے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لمبی عمر کی دعا مانگنا یہ بھی اچھی بات ہے کہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما، صحت، عافیت اور اطاعت والی، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے گی، اور تو اس کے اوپر بندے کے نیک اعمال بڑھتے چل جائیں گے۔ جیسے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے لمبی عمر ہے اور نیک اعمال بہت ہیں، کہ اس کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس رات اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی نے پھر اس شعبان کے مہینے کے آخر میں روزے روکنے کا بھی حکم دیا ہے کہ تاکہ کہیں طبیعت میں زیادہ کمزوری نہ آ جائے، اور رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں ان میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، 15 شعبان تک، پھر روک دینا چاہیے، 20 تک بھی رکھ سکتے ہیں، پھر آخری 10 دن چھوڑ دیں، اور پھر 15 جو شعبان کی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو 15 شعبان کے حوالے سے جو روزے کا جو حکم ہے تو ہمارے حضرات اس کو مستحب کہتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے ہیں، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ چاند کی، اور ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے، تو ایسے ہی ان دنوں کے اندر 3 روزے درمیان میں اس طرح سے چلائے جائیں تو بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔